الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے تعلق سے حدیث نمبر 3597 عن اسامہ رضی اللہ عنہ قال، اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کرتے ہیں، اشرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی وطام من الاطعام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک اونچے ٹیلے پر چڑھے۔ ٹیلہ کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی اونچی جگہ ہو، کسی بھی چیز کر بنا لیا جائے تو اس کو ٹیلہ کہا جاتا ہے، مفہوم یہی ہے، اونچی جگہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چڑھے، فقالا، اور چڑھنے کے بعد آپ نے کہا، یعنی صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، حل ترون ما ارا، کہ کیا تم وہ چیز دیکھتے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی اس ٹیلے پہ کھڑے ہو کر جو کچھ مجھے دکھائی دے رہا ہے تو کیا تم بھی دیکھتے ہو؟ ظاہر سی بات ہے صحابہ نے کہا ہوگا کہ نہیں۔ بسا اوقات اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسی چیزیں دکھلاتا تھا جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، جس کو معجزات کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں تو ایسے بھی سمجھ سکتے ہیں، بسا اوقات ایک آدمی جو سوچتا ہے دوسرا نہیں سوچ پاتا ہے، بسا اوقات ایک آدمی جو کام کر لیتا ہے دوسرا نہیں کر پاتا ہے، بسا اوقات ایک آدمی اس دنیا کے اندر جو ترقی کر لیتا ہے دوسرا نہیں کر پاتا ہے، جبکہ دونوں کے پاس آپ دیکھیں گے وہی دل، گردے، پھیپھڑے، ہاتھ، پیر، سب کچھ وہی ہے۔ تو ایسے ہی بسا اوقات اللہ نبی کو کچھ ایسی چیزیں دکھلاتا جو دوسرے نہیں دکھا پاتے، نہیں دیکھ پاتے۔ تو ایسے آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے جواب دیا ہوگا نہیں۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا، انی اری الفتنہ تقع خلال بیوتکم مواقع القطر، یقیناً میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے گھروں میں فتنے ایسے داخل ہو رہے ہیں جیسے بارش کے قطرے گرتے ہیں، یعنی بارش کے قطرے جو گرے تو آپ گن نہیں سکتے ہیں، اور باہر کھڑے ہو تو بچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فتنے ایسے ہی تمہارے گھروں میں داخل ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگون گوئی ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ ہو کے رہے گا۔ ماضی میں جو کچھ فتنے ہوئے ہیں وہ چھوڑ دو، آگے کیا ہونے والے ہیں وہ بھی چھوڑ دو، لیکن موجودہ دور میں جو فتنے ہیں وہ کسی فتنوں سے کم نہیں ہے، معمولی فتنے ہیں۔ ایک فتنہ اگر آپ دیکھ لیں، موبائل کتنا زبردست فتنہ ہے، ہر گھر میں ہر فرد کے پاس، اور بہت سارے لوگوں نے اس موبائل کے ذریعے کیا کارنامے انجام دیے آپ سنتے اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ فتنے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو مثال دی اس پر غور کرنے کی بات ہے۔ آپ نے کہا بارش کے قطروں کی طرح وہ فتنے گریں گے بہت بھاری تعداد میں۔ تو آدمی بارش سے بچاؤ کے لیے کیا کرتا ہے؟ گھر بناتا ہے، اور بنیاد بڑا مضبوط بھی کرتا ہے کہ اگر بارش کے پانی جمع ہو تو بنیاد کو نقصان بھی نہ ہو، چھت لگاتا ہے تاکہ بارش کے قطروں سے وہ بچا رہے۔ یہی طریقہ ہے نا۔ تو ایسے جب فتنے داخل ہوں گے تو ان کے بچاؤ کا بھی طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام کا جو گھر وہ مضبوط کیا جائے۔ اسلام کی بنیاد آپ سمجھتے ہیں نماز پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، حج کرنا ہے، رمضان کرو، یہ بنیاد ہے، یہ مضبوط ہونی چاہیے، جس کو آپ بالفاظ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان مضبوط کریں۔ ایمان جب مضبوط ہوگا تو آپ فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لے جاؤ گے۔ ایمان مضبوط کیسے ہوگا؟ نیکیوں سے۔ جتنا زیادہ آپ نیکیاں کریں گے آپ کا ایمان مضبوط ہوگا، آپ فتنوں سے بچے رہیں گے۔ اس کے الٹا بھی جتنا زیادہ آپ برائیاں کریں گے آپ کا ایمان کمزور ہوگا، اور ہلکا سا بھی کوئی فتنہ ہوگا وہ آپ کو اپنے لپیٹ میں لے گا۔ میں نے دیکھا دو مثالیں حقیقت میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی۔ ایک بندہ ایمان والا، بہت زبردست ایمان، اس کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتاؤں، جنازے میں بھی شریک تھا، 14-15 سال کا بیٹا ہے، ایک دم انتقال ہو گیا۔ نہ رونا، نہ دھونا، نہ کوئی گیلا، نہ شکوہ، بالکل صبر و شکر، یعنی بزبان حال بھی وہ یہ میسج کہ میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، اور اگر کوئی رو رہا ہے تو منع کرتے، بھائی کیوں رو رہے ہو، جو ہونا تو ہو گیا۔ یعنی وہ ایمان بھی ہم نے دیکھا۔ آج کس دور کی بات کرتا ہوں، اور ایسے کوئی میں نے دیکھا
کہ جن کے گھر میں کروڑپتی آدمی کسی عورت کا انتقال ہو گیا، عورتیں تو چھوڑو، مرد حضرات بھی ایسے رو رہے تھے جیسے عورتیں روتی ہیں، دہاڑے مار مار کے، چیخ چلا کر۔ وجہ جانتے کیا؟ وجہ کہ وہ بندہ جس کا جوان بیٹا انتقال ہو گیا اس کا ایمان مضبوط تھا، وہ صبر و شکر سے گزارا کر لیا، اور وہ کروڑپتی آدمی جو دھاڑے مار مار کر روتے، ایمان کچھ بھی نہیں، کمزور تھا، تو ان کے اندر صبر نہیں، شکر نہیں۔ خلاصہ یہ کہ ان فتنوں کے دور میں اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، ایمان مضبوط کریں، اپنے آپ کو بچانا، ایمان مضبوط کریں۔ کیسے ہوگا؟ نیکیوں سے، کثرت سے نیکیاں کریں اور برائیوں سے بچیں۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو انشاءاللہ فتنوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور جانتے نا کہ آدمی کی یار جوانی کی عمر میں بیماریاں کم پکڑتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ جسم کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے جو جراثیم ہوتے ہیں وہ پاورفل ہوتے ہیں، وہ مقابلہ کر لیتے ہیں، اور جیسے بڑھاپا آتا ہے بیماریاں حملہ کرتی ہیں، اور چونکہ جراثیم کمزور ہو جاتے ہیں تو حملہ کر لے جاتی ہیں۔ بالکل یہی معاملہ ہمارے ایمان کا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، کتنے بھی فتنے ہوں گے انشاءاللہ مقابلہ کر لیں گے اور اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ اور ایمان اگر کمزور ہوگا تو معمولی فتنہ بھی ہمیں اپنے لپیٹ میں لے گا۔ تو یہ ہے کہ اگر چاہتے اس فتنوں کے دور میں اپنے آپ کو بچا کر گزاریں، ایمان مضبوط کریں۔ یہ تو مطلب یہ کہ دنیا فتنوں کی جگہ، فتنہ مطلب کہ آزمائش، کیونکہ ہمیں آپ کو سب کو آزمایا جائے گا کہ ان فتنوں کے دور میں آپ کا ایمان کیسا تھا اور آپ کیسے تھے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے، اور ہر دور میں یہ کم زیادہ ہوتا رہے گا۔ بس ایمان مضبوط کرنے کے لیے نیکیاں ہیں اور برائیوں سے بچنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔